اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ دیکھو، تین طلاق مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ 3 مرتبہ طلاق دے دیا تو طلاق ہو گیا، وہ نہیں سمجھ میں آیا بات کو۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد میں اس کا عدت ہوتا ہے، وہ عدت ہونے کے بعد میں اگر اس نے نکاح میں لے لیا عدت سے پہلے، وہ ایک ہو گیا۔ دوسرے مرتبہ دوبارہ طلاق دے دیا، عدت ختم ہونے کے بعد سے پہلے اپنے نکاح میں لے لیا، پھر تیسرے مرتبہ دوبارہ ایسا ایک قصہ ہو گیا تو پھر دوبارہ عدت سے پہلے پھر اپنا نکاح میں لے لیا، اس کو بولتے ہیں 3 طلاق، 3 مرتبہ طلاق۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یہ الٹا سمجھنا نہیں، 3 طلاق کا مطلب 3 بار کہا دیا تو طلاق ہو گیا، یہ نہیں۔ 3 مرتبہ وہ طلاق لینے کے بعد میں اس کا عدت گزر جانے سے پہلے دوبارہ وہ لوگ آپس میں مل جاتے، اس کو بولتے 3 طلاق۔ اس طریقے سے 3 طلاق ہونے کے بعد میں چوتھے مرتبہ دوبارہ ان کا نوبت آ گئی تو وہ طلاق دے دیا تو اس کے لیے حلال نہیں، دوبارہ اس کو نکاح میں لے چوتھے مرتبہ، جبکہ وہ دوسرے اور خاوند سے شادی کر لے، نکاح کر لے، پھر وہ اسے طلاق دے تو یہ اس کو نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ بالکل باریک ہے، یہ مسئلے کو آپ نے بخاری شریف سے پڑھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم پڑ جائے گا اور بھی اس کے بارے میں، طلاق کے بارے میں۔ تو اس کے بعد میں وہ دوسرے کا نکاح میں جانے کے بعد جب وہ طلاق دے دے گا تو یہ اس کے لیے حلال ہے۔ یہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، 3 طلاق کے بعد میں وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے کہ کوئی گاؤں بھر جاتے ہیں، کوئی پیڑ کو شادی کرتے ہیں، کوئی پیڑ سے کوئی انسان شادی کرتا ہے کیا؟ دیکھو اللہم اغفر لی، کتنا دماغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ ہدایت دے دیا، جا کے کوئی پیڑ کے ساتھ کوئی جھاڑ بولتے، اس کا کوئی نام ہے بولتے، اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ پیڑ کے ساتھ کوئی انسان شادی کرتا ہے، اس کے بعد میں آنے کے بعد بولتے ہیں دوبارہ وہ 3 طلاق ہو گیا نا، اسے بعد میں اس سے شادی کرتے ہیں، یا دوسرے خاوند سے شادی کرواتے ہیں، اس کے ساتھ سونے نہیں دیتے، بل یہ اپنے ماں کے گھر میں رہتی ہے، اس کے ماں کے گھر میں رہتی ہے، وہ دوسرے یا تیسرے دن اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، پھر دوبارہ یہ پہلا خاوندوں کے ساتھ یہ چلاکی کرتے ہیں۔ یہ چلاکیاں اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے چلاکیاں نہیں کرنا۔ تو سمجھنے کی بات ہے، آپ کو قرآن کو پڑھ لینا، اس کے ساتھ میں بخاری شریف کو بھی ساتھ میں لینا، پھر اس کے ساتھ میں تو اس کا مسئلے کو حاصل کر لینا، تو ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں پر کچھ گناہ اس میں کچھ گناہ نہیں کی، بستور پھر مل جائے، بشرطے دونوں غالبانہ گمان رکھتے ہو، آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے۔ یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ نکاح کے بارے میں، یہ حج کے بارے میں، اسے حد سے آگے بڑھ کے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالی شانو ان کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہے، جو عقل مند ہے، جو دین کے بارے میں اپنا زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں پیغام بتلا دیا، یہ اس طریقے سے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔